الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں جس کے ابتدا میں منافقین کی جس کے ابتدا میں مومنوں کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ان کی صفات کا پھر اس کے بعد پکے کافروں کا اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا کہ ان کے ایمان کی کیفیات کیا ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں لیکن حقیقی طور پر دلی طور پر وہ کافر ہیں، ان کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ان کی عادتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا مقصد زمین پر فساد برپا کرنا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں اور باقی صحابہ کرام جو ایمان لائے وہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ جب وہ کفار کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ۔ یہ جو مذاق وہ کھیل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ دنیا میں جو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، قیامت کے دن ہم ان کا بہترین جو ہے جو حساب و کتاب ہوگا، جو بہترین ان کی سزا بنے گی وہ ہم ان کو دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو یہ دو نمبری کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ بڑے دھوکے کی یا یہ بے فائدہ تجارت ہے۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ ہدایت کو اختیار کرتے، ضلالت کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ضلالت کو اختیار کیا اور ہدایت کو ترک کیا۔ جو ان کی یہ تجارت ہے یہ ان کو نفع نہیں بخشے گی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی مثالوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ اس آگ کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جو جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ سکتے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گنگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، انہوں نے جو ضلالت کو اپنے پلے باندھ لیا ہے یہ اس ضلالت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ یہاں پر جو ان کی مثال بیان کی، اس حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، کیونکہ مدینہ آنے کے بعد ہی منافق پیدا ہوئے تھے، مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ پر ایمان لائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایمان سے کنارہ کشی اختیار کی اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا، اور باطنی طور پر ان کا تعلق کفار کے ساتھ تھا۔ تو یہ ان کی مثال بیان کی کہ جب انہوں نے ہدایت کو دیکھا، انہوں نے روشنی کو دیکھا، تو انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ ایمان کے اندر پکے نہیں تھے، ان کا دل ایمان میں مضبوط نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان ایمان کی روشنی ان سے چھین لی اور ان کو اندھیروں کے اندر ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ہیں کہ ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، گونگے ہیں کہ یہ حق کا کلمہ بول نہیں سکتے، اور اندھے ہیں کہ یہ حق بات کو کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، جو گمراہی انہوں نے اپنے پلے باندھ لی ہے یہ اس گمراہی سے پلٹنے والے نہیں۔ یا پھر اللہ فرماتے ہیں یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو اترتی ہے آسمان سے، بارش اب آسمان ظاہری بات ہے اترتی تو آسمان سے ہے،
لیکن ہوتی تو بادلوں میں ہے. بادل کے ذریعے بارش زمین پر برستی ہے. یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے، یعنی بادل سے اترتی ہے. فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرا ہے. ظلمات کا معنی اندھیرا، یعنی فی فی کی جو ہا ضمیر ہے اس کا تعلق ہے بادلوں کا، یعنی ان بادلوں کے اندر اندھیرا ہے. ورعد، اور گرج ہے. وبرق، اور بجلی ہے. اب جو بادل، جو جن بادلوں سے بارش برس رہی ہے، تو ان بارشوں ایک تو بارش کے برسنے میں اور بادل کے اندر جو پانی جمع ہوا ہے اس کے اندر بھی اندھیرا ہے. ورعد، اور بڑی گرج ہے. رعد مفسرین نے اس فرشتے کو بھی کہا ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اور پھر اس آواز کو بھی رعد کہا گیا ہے کہ جب فرشتہ جب بادلوں کو ہانکتا ہے، بادلوں کو لے کر جاتا ہے، اور جب دو بڑے بادل آپس میں ملتے ہیں تو ان میں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو رعد کہا گیا. یعنی اس کو کڑک گرج سے اس کا جو اس کے اندر گرج آتی ہے اس کو عربی کے اندر رعد کہتے ہیں. وہ برق، اور بجلی ہے. یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اس میں کڑک ہے اور اس میں بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور جب یہ اس بجلی کی کڑک کو سنتے ہیں تو اس کے خوف سے اور موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یجعلون اصابعهم، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیوں کو، فی آذانهم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی کافروں کا جو حساب کتاب ہونا ہے ان کے لیے ان سے اللہ ہی کافی ہے. اب یہ جو مثال ہے اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں یہ مثال ان کافروں کی بیان کی گئی ہے، یہ ان منافقوں کے ان گروہ کی بیان کی گئی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک میں اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے. راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے اور تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے. یعنی یہ مثال ان منافقوں کی ہے جب ان کو کوئی سکون پہنچتا، کوئی آرام پہنچتا تو پھر تو یہ کہتے کہ جناب ہم تو مومن ہیں. جب ایمان والوں پر اگر کوئی سختی پڑ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، پھر یہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اور ان سے دور بھاگتے تھے تاکہ ہمارا جو ہے ان میں شمار نہ ہو، تاکہ اس پریشانی کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑے. یعنی جب یہ منافق راحت کو دیکھتے، آسانی کو دیکھتے تو بس یہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے، لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ پیچھے ہٹ جاتے. اور اسی چیز کو آگے اگلی آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فی، جب وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جیسے ہی ان پر اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان کے اوپر، قاموا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے اندھیرا ہوا ان کو چلنے کا راستہ نہ ملا تو یہ رک جاتے ہیں. جیسے ان کو کوئی روشنی کی بات نظر آئی، یعنی جیسے کوئی راحت کی بات ان کو نظر آئی تو بس انہوں نے اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر لیا. جیسے ہی ان کے لیے کسی مشکل کا سامنا ان کو سامنا کرنا پڑا تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دین اسلام میں جو آخر ہے وہ سب نعمت ہی نعمت ہے، اور دین اسلام کا جو اول ہے وہ سب محنت ہی محنت ہے. جیسے بارش کا آخر جو ہے وہ آبادی ہے اور اول بارش کی وہ کڑک ہے. یہ منافق جو ہیں ابتدا کے اندر جیسے اسلام میں محنت کرنی پڑتی ہے، جس طرح بارش کے اندر اول میں کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، بادلوں کا آپس میں ملنا، اس میں سے بجلی کا نکلنا اور پھر اس میں گرجدار اور روبدار آواز کا واضح ہونا. ابتدا کے اندر بارش ایک پریشانی اور ایک آفت کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن جب بارش کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بارش کھیتوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانوں کو رزق مہیا ہوتا ہے.
اسلام ابتدا کے اندر بڑا مشکل تھا، اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس پہ قائم رہنا اور استقامت اختیار کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ منافق ان مشکلات سے ڈر گئے اور انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ اگر یہ ان مشکلات پر قابو پاتے اور ان آزمائشوں اور ان مصائب کا سامنا کرتے رہتے تو اس کے نتیجے میں ان کو شروع میں جو محنت کرنا پڑتی، اس کے نتیجے میں ان کو آخرت کے اندر نعمت سے نوازا جاتا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ابتدا کی جو پریشانیاں ہیں ان کا انہوں نے سامنا نہیں کیا، بلکہ ڈگمگا گئے، تذبذب کا اور شک کا یہ شکار ہو۔ اسی طرح ایک مفسر نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جب قرآن پاک اترا تو اس کے اندر کفار کا ذکر ہے اور ان کفار کو اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح پھر ان کفار کے لیے وعیدوں کا ذکر ہے، جس نے اللہ کو نہیں مانا اب اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ اب ان کفار کے لیے جو وعیدوں کا تذکرہ ہے اس کو تشبیہ دی گئی اس بادلوں کی کڑک سے، جو بادلوں کا ملنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو واضح دلائل ہیں قرآن پاک میں اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کے لیے، اللہ کو ماننے کے اور رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے جو واضح دلائل ہیں اس کو تشبیہ دی گئی ہے بجلی کے ساتھ۔ اور جب وہ بجلی آتی ہے ان منافقوں کا حال کیا ہے؟ یسدون آذانہم، یہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ ان کو حق کی بات اور دلیل کی بات کوئی بھی ان کو سمجھ نہ آئے۔ لہذا بعض مفسرین نے مختلف انداز سے قرآن پاک کی آیات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے جو ہو سکا اللہ قبول فرمایا اور میں نے وہ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت دونوں کو اللہ لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان کا تذکرہ کیا، مومنوں کا تذکرہ کیا، کفار کا ذکر کیا، پھر منافقوں کا ذکر کیا۔ جب ان تین گروہوں کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح عام لوگوں کو، صرف ایمان والے نہیں، جو ایمان قبول کر چکے ہیں انہیں بھی، اور وہ لوگ جو ایمان اور اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں بھی اللہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، یا اعبدوا ربکم کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک جانو، اپنے پروردگار کو ایک سمجھو۔ وہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے، امید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا، عبادت کے نتیجے میں شاید اللہ تمہیں متقی بنا دے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شاید اللہ متقی بنا دے تو اللہ، جب اللہ کے، اس کا تعلق جب اللہ کے ساتھ ہوگا، یعنی جب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی تو پھر شاید یا امید کا معنی نہیں ہوگا، پھر یقین کا معنی ہوگا۔ یعنی جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر اس اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی سے اللہ نے پھلوں سے رزق، فاخرج به، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش کو برسایا، اس بارش کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں سے رزق تیار کیا ہے۔ بارش جب زمین پر گرتی ہے، زمین بارش کے پانی کو قبول کرتی ہے اور زمین میں بویا ہوا بیج وہ زمین سے پھوٹتا ہے اور باہر نکلتا ہے، ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، کچھ بیلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، جو مختلف انداز سے جو فروٹ ہیں، پھل ہیں، ان کے مختلف انداز سے ان کی پیداوار ہے، وہ سب اپنی اپنی صورت اختیار کر کے وہ انسان کے لیے روزی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ سب اگر کسی
چیز سے کار آمد ہے تو وہ بارش کے ذریعے کار آمد ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے ذکر کی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہارے لیے رزق بھی مہیا کیا۔ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یعنی جب پروردگار اللہ ہے، اہل مکہ جو تھے، قریشی جو تھے، وہ ربوبیت کا اقرار کرتے۔ توحید کی تین قسمیں، ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، اور اہل مکہ جو ہے وہ اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے کہ زمین کا پروردگار اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرنے کی باری آتی تو پھر انہوں نے 360 بتوں کو بنا لیا جن کی وہ عبادت اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو رب تو مانتے ہو، الذی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب کو مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اس نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ جب یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت تم اس کی کیوں نہیں کرتے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اندادا یہ جمع ہے، اسم کی جمع انداد جمع ہے، اور اس کا واحد ندن ہے، اور جس کے معنی ہمسر اور شریک ہے۔ یعنی جب تم جانتے ہو کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، جب ہر کام اللہ کرتا ہے تمہارا حق یہ بنتا ہے پھر تم عبادت بھی اس اللہ کی ہی کرو۔ اور اسی طرح ان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ہے اور کہنے لگا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی جو آپ چاہیں وہ ہو اور جو اللہ چاہے وہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا کہ میں چاہوں اور اللہ چاہے وہی ہوگا وہی جو اللہ ہی چاہے گا، لہذا تجھے اللہ کی مشیت میں، اللہ کے ارادے میں مجھے شامل کرنا، مجھے تو یہ تیرا یہ طریقہ کار مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے۔ لہذا ایسے نہ کہے کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، صرف یہی کہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق لوگوں کو یہ بتایا کہ میری طرف تم ارادے کی نیت ارادہ کرو کہ جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہے وہی دنیا میں ہونے والا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اب ہم کسی کو اپنی مرضی سے نامینیٹ کر لیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ مشکلیں دور کر سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، ہمیں کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول اپنے متعلق کہہ رہے ہیں ایک صحابی کے کہنے پر کہ اللہ کے رسول وہی ہو جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ آپ نے اس کو وضاحت فرمائی اس کے لیے اور اس کو مسئلہ سمجھایا کہ اگر تو ایسا کہے گا جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہے وہی ہو تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول اپنے متعلق اس بات سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم اپنی طرف سے کسی بندے کو نامزد کر کے اس کے متعلق یہ کہیں کہ یہ بھی اس کے پاس مکمل طور پر تو اختیار نہیں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ اور یہاں اس آیت میں قریش مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تم اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر عبادت بھی اسی اللہ کی ہی کرو، اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک جانو اور اسی کی ہی عبادت کرو۔ اب ان کو دعوت توحید دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اب آگے اپنے نبی کی رسالت کا بھی ثبوت پیش کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی رسالت کی توثیق فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم فی ریب، شک میں ہو، مما، اس چیز سے، نزلنا، جو ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لاؤ ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي، وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور وہ جو جہنم ہے اور جو وہ آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب ان دو آیتوں میں اللہ نے ان کافروں کو چیلنج دیا. فرمایا اگر تمہیں کسی بات میں شک ہے، ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا، اور اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو پھر آؤ میدان میں، جتنے بھی تمہارے حمیتی ہیں، جتنے بھی تمہارے ماننے والے ہیں، اور تمہارے اندر جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، ان کو جمع کر لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اب اگر تم اب بھی میرے چیلنج پر پورا نہیں اترے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو آنے والے وقت میں کبھی بھی تم اس چیلنج کو نہ تو قبول کرو گے اور نہ ہی تم اس کو پورا کر سکتے ہو. اس موقع پر، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پر یہ ذکر ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ چیلنج دیا. پہلے ان کو یہ کہا کہ 10 آیتیں، اگر 10 صورتیں یا 10 آیتیں اگر تم بنا سکتے ہو تو 10 آیتیں لے آؤ. اور آخر میں اس پر بات آئی کہ ایک بھی صورت اگر کوئی بنا سکتے ہو تو لے آؤ. جب تم ایک بھی صورت نہیں بنا سکتے اور نہ ہی تم اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہو، تو پھر اس بات کو یاد رکھو کہ میرا نبی جو ہے، اس کے اوپر جو کچھ اتارا جاتا ہے، میرا نبی بھی سچ ہے، اور اس کے اوپر اترنے والی جو نبوت ہے اور اس کے اوپر جو اترنے والی جو وحی ہے، جو قرآن ہے، وہ بھی سچا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے اگر اب بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تو آئندہ کبھی بھی تم اس کو قبول نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. کہ یہ لوگ بت بنایا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان بتوں کے ذریعے اس جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، پھر اس کے بعد قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توثیق کی. قرآن دینے والے ہیں، رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں. اللہ نے پھر ان کے لیے خوشخبری سنائی. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. کلما رزقوا منہا، اور جب وہ اس جنت میں رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ، میووں سے، رزقن، کوئی بھی رزق، تو وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو وہ اس جنت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رزق دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر ایمان والوں کو خوشخبری دی، اور ایمان والے بھی وہ کہ جو عمل صالح کرتے ہوں. ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا یہ ضروری ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایمان کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں: اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور عمل کر کے دکھانا. اگر ان تینوں میں سے ایک چیز میں بندہ خامی کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں. اسی طرح ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی شرط ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اقرار باللسان کر لو اور تصدیق بالقلب کر لو، کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. اب اگر ہم اس آیت کی طرف دیکھیں تو ایمان لانے کے بعد اللہ نے عمل صالح کا ذکر کیا.
بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو خوشخبری دو، اور وہ ایمان والے جو عمل صالح کرتے رہے، ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہ جنت کا ایک منظر بیان کیا گیا کہ جنت میں جو باغات ہوں گے اور جنت میں ملنے والے جنتیوں کو جو محلات ہوں گے، ان کا منظر ایسے ہوگا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پھر اس جنت کے اندر ان کو میووں سے رزق مہیا کیا جائے گا، اور جب ان کو وہ رزق دیا جائے گا کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا دنیا کے اندر، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتے جلتے رزق ان کو جب ملیں گے، مفسرین کہتے ہیں وہ رزق یا تو وہی ہوگا جو ہم دنیا میں جس رزق کو استعمال کرتے ہیں اس جیسا ان کو آخرت میں رزق دیا جائے گا، یعنی جس طرح ہم چیزوں کے نام، پھلوں کے نام، میووں کے نام ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پر نام تو وہی ہوں گے، لیکن وہ جو چیزیں ہوں گی یا وہ جو پھل ہوں گے کھانے کے لیے، وہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا ذائقہ کیا ہوگا، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ ان نعمتوں کے متعلق، ان نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور ان نعمتوں کا کھٹکا آج تک کسی دل پر ہوا ہی نہیں، وہ نام وہی ہوں گے جو ہم دنیا کے اندر جو نام لیتے ہیں، لیکن وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے الگ ہوں گی، یا یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو جنت میں ملیں گی، اور پھر اس نعمت کے بعد یا اس ان پھلوں کے کھانے کے بعد ان کو جو اور پھل دیے جائیں گے وہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، یا وہ دنیا کی نعمتیں سوچ کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پھل تو ہمیں ملتے جلتے پھل، ان سے تو ہمارا پہلے بھی واسطہ پڑا ہوا ہے، اور یا پھر وہ ان کو جنت میں کچھ دیر پہلے جن پھلوں کو عطا کیا جائے گا ان کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں، یعنی ان پھلوں کو تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، لیکن جو ان کو پھل دیے جائیں گے اس کے ذائقے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے الگ ہوگا، جو چیز جنت میں پہلے کھا چکے ہوں گے اس سے الگ ہوگی، اس کا ذائقہ، اس کا رس، اور اس پھل کی مٹھاس اور اس پھل کے کھانے کی تڑپ، اگرچہ وہ پہلے اس جنت میں کھا چکے ہوں گے، اور لیکن اس جنت میں ان کو وہ پھل دوبارہ دیا جائے گا تو اس کا ذائقہ پہلے سے الگ ہوگا، اس کی مٹھاس، اس کا رس پہلے سے الگ ہوگا، اور اس سے جنتیوں کو جنت میں نوازا جائے گا اور ان کی مہمانی کی جائے گی، اور پھر فرمایا ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ جوڑے ہیں، یعنی ازواج مطہرہ، بعض لوگوں نے، بعض مفسرین یا بعض علماء ازواج سے معنی لیتے ہیں بیویوں کا، اور مطہرہ پاکیزہ، یعنی وہ بیویاں ہوں گی دنیا کے اندر جو مرد کی بیوی ہوتی ہے یا دنیا میں جو عورتیں ہیں ان کو حید و نفاس کے مسائل ہیں، ان سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن جنت کے اندر عورتوں کو ان چیزوں کے مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، بعض علماء نے ازواج کا جو معنی ہے وہ مطلقاً کیا کہ جوڑے ہوں گے، یعنی عورتوں کے لیے مرد ہوں گے اور مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، اور دونوں پاک ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، ان دونوں میں کسی بھی قسم کی، جیسے دنیا کے اندر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، بیت الخلاء کی، یا اپنا کھانا ہضم کرنے کی، اور پخانا جو انسان کو آتا ہے، وہاں پر یہ حساب نہیں ہونا، وہاں پر جنت کے اندر ایک ڈکار آئے گا، انسان نے جو بھی کھایا ہوگا وہ سب ہضم ہو جائے گا، اور اس ڈکار کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ وہاں پر جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کسی سے چھینا جائے گا، وہ کسی سے چھینا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثال کا ذکر کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے یہ کہ بیان کریں، مثلا ایک مثال، ما کوئی سی، بعوضۃ فما فوقها، وہ مثال چاہے مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی،
یعنی اللہ اس بات میں نہیں شرماتے کہ اللہ مچھر سے یا مچھر سے بڑھ کے کسی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ جس چیز کی بھی مثال بیان کرنا چاہیں تو اللہ اس چیز کی مثال بیان کر دیتے ہیں. یہ آیت جو ہے اس وقت اتری کہ جب منافقین نے اور کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی بھی، ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی اللہ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، کبھی مکھی کی مثال بیان کر رہا ہے، کبھی جس طرح ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ منافقوں کی مثال اللہ نے بارش سے بیان کی اور کڑک سے بیان کی، رعد سے بیان کی، بجلی سے بیان کی. مختلف انداز سے اللہ قرآن پاک میں مثالیں بیان کر کر کے اللہ سمجھاتے ہیں. مکھی کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تمہارے لیے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو، وہ تو تمہارے لیے ایک مکھی بھی تیار نہیں کر سکتے اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے تو ان کے پلے تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکیں. یعنی اللہ مختلف انداز سے قرآن پاک میں مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ مثالیں بیان کر کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیا کہ مچھروں کی مثالیں، مکھیوں کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یا مچھر کی بیان کرے مثال یا مچھر سے کم تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کے مثال بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے جو ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ایمان والے اس مثال کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا ارادہ کیا. یعنی وہ اس مثال کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس مثال کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ وہ مثال یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کو ذکر کر کے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور کئی لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ نہیں گمراہ کرتے اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ مگر فاسقوں کو. اب کوئی کہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب گمراہ کرنا، ہدایت دینا، یہ جب اللہ نے ہمارے کھاتے میں گمراہی لکھ دی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم ایمان نہیں لا رہے، اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، اگر ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہی گمراہی ہے. تو اس بات کو سمجھو. آگے ہی اللہ فرماتے ہیں وما يضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ بھی انہی کو کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جنہوں نے فسق کو اختیار کیا ہوا، جو گناہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خذون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب یا تو اللہ ان فاسقوں کا ذکر کر رہے ہیں یا پھر ان یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں میثاقہ، اس عہد کے پختہ کرنے کے بعد. یعنی وہ اللہ سے پختہ عہد کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا کہ اسے ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ان فاسقوں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمان کو تسلیم کریں گے، لیکن وہ عہد پر پورا نہیں اترتے، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی اختیار نہیں کیا، اس کو بھی توڑ دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں کہا گیا کہ زمین کے اندر تم نے امن قائم کرنا ہے، زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، فساد کی صورتیں پیدا نہیں کرنی. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں کرتے، یہ جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ ان کو کاٹتے ہیں
ان کو ملاتے نہیں ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر اختیار کرتے ہو؟ کیف تکفرون، کیوں کر تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، اور ذرا اپنی حیثیت پر تو غور کرو کہ تم تھے کیا چیز۔ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ ثم یمیتکم، اللہ پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا۔ اور تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تم کفر اختیار کیے ہوئے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کنتم امواتن، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، عدم میں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تمہارے متعلق کسی نے سوچا تک نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، نطفہ بنایا۔ پھر اللہ نے یہ جب زندگی تمہیں مہیا کی ہے، اللہ نے پھر تمہیں موت دے دینی، جو حقیقی موت، جو عام دنیا کے اندر زندگی میں معروف ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے۔ پہلی موت وہ ہے کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو زندگی دی۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں وہ انسان جی رہا ہے، اللہ پھر اس انسان کو موت دیں گے، اور اللہ پھر اس انسان کو زندہ کریں گے، اور جو دوسری مرتبہ زندہ ہونا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو، ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پہلی موت وہ ہے کہ جب انسان عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری موت وہ ہے کہ جو انسان کو زندگی ملنے کے بعد موت آنی ہے۔ اسی طرح پہلی زندگی وہ جو دنیا کے اندر ہے، اور دوسری زندگی وہ جو آخرت کی زندگی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ پیدا کیا جو کچھ زمین میں، سب کا سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے قصد کیا آسمان کی طرف، پھر اللہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، یا قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو اللہ نے ان آسمانوں کو 7 آسمانوں میں درست کیا، یعنی ان کو برابر کیا 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا، اور اس بات کی وضاحت سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں جو ذکر ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ یہاں پر سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان کا ذکر کیا کہ آسمان کو بنایا، اور پھر زمین کو بنایا اور اس کو برابر کیا۔ پھر 2 آیات، 2 جگہ قرآن پاک کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا۔ تیسری جگہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ پہلے آسمان کا ذکر کیا، پھر زمین کا ذکر کیا۔ تو مفسرین نے ان آیتوں کو جمع کر کے جو بات سمجھائی وہ یہ کہ زمین کو بنایا اللہ نے آسمان سے پہلے ہی ہے، لیکن اس کو جو برابر کیا وہ بعد میں برابر کیا۔ تخلیق زمین کی اللہ نے آسمان سے پہلے کی ہے۔ اس لیے ان آیتوں کے اندر اگر کوئی خبیث الصفت انسان قرآن پاک کی آیات میں کوئی کسی کے ذہن میں شک ڈالنا چاہے تو وہ حقیقت کے اندر اپنے آپ کو برباد کرنے کی سوچ رہا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کے مخالف نہیں ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا۔ سورہ نازعات میں جو بعد میں زمین کا ذکر ہے، اس میں زمین کو جو برابر کرنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، زمین کو برابر بعد میں کیا گیا، لیکن اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ نے پہلے ہی کر دی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ نے آسمان 7 بنائے ہیں، اسی طرح اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ ایک حدیث میں آسمانوں کے درمیانی فاصلے کا بھی ذکر کیا گیا
کہ دو آسمانوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک سفر کرنے والا 500 سال تک سفر کرے، ایک سفر کرنے والا 500 سال تک سفر کا مسئلہ ختم ہو۔ اب اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی سب سے تیز ترین جو سروس ہے، عارف بھائی ذرا مائک بند کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا کی جو تیز ترین سروس ہے آپ اس کا انتخاب کر لیں اور اس کو 500 سال تک وہ سفر کرتی رہے، وہ 500 سال تک سفر کرتی رہے، تب جا کر یہ دو آسمانوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم سے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لیا، قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ اس حدیث سے علماء نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اس نے ان آسمانوں کو 7 آسمانوں میں برابر کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہاں ہے؟ ثم استوى الی السماء، اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ کا لفظ بولنا اللہ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ خود اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش پر اللہ کی کرسی ہے، اللہ اس کرسی پر مستوی ہے۔ ہمیں بس اتنی ہی بات سمجھنی چاہیے، قرآن پاک کی 7 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کرسی عرش پر ہے اور اللہ وہیں مستوی ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ اس کرسی کی کیفیت کیا ہے، اس عرش کی کیفیت کیا ہے، اور اللہ عرش پر مستوی کس طرح ہے، یہ تمام سوال ایسے ہیں جن کے کرنے پر مفسرین، علماء، محدثین منع فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی جامع قول ہے جو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں بڑی مدد فراہم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنها بدعہ، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے کیونکہ قرآن پاک نے بتایا، احادیث سے ثابت ہے کہ احادیث جو ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ باقی میں کسی اور موقع پر مزید جو ہے وہ ان 7 آیات کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر جو احادیث اس موضوع پر دلالت کر رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اب میں صرف اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ ہمیں معلوم ہے قرآن و سنت کے ذریعے، والکیف مجہول، اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے کسی کو کوئی علم نہیں، وہ کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے۔ والسؤال عنها بدعہ، اور اس حوالے سے سوال کرنا کہ کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ لہذا یہ اس سے گریز کیا جائے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد بتلاتے ہیں۔ وہ پھر انشاءاللہ، ویسے میرا ارادہ تو آگے بھی پڑھنے کا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، تو ہم نے کل جو سورہ فاتحہ کے درس کے حوالے سے میں نے چند سوالات کہے تھے، اس کے حوالے سے بھی میں نے پوچھنا ہے، تو اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں ہمارے اس کام میں اللہ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔